ادارہ ہستونیس کی جانب سے اس 2 روزہ ویبینار کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس سیکشن میں جس میں ہم سب موجود ہیں، اس سیکشن کا نام گلہائے عقیدت ہے، اور آج کی اس نشست کی میزبانی کا شرف مجھے سید علی حسین کو بخشا گیا ہے۔ میرے کو ہوسٹ سید مہدی میرے ساتھ ہیں، اور آج کے مین سپیکر جناب سید ریحان گیلانی، جن کا ٹاپک محبت اہل بیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، چونکہ یہ دو روزہ ویبینار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اظہار عقیدت کے حوالے سے محرم کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے۔ تو سید ریحان گیلانی کا تعارف ایک نوجوان عالم ہے، ادارہ ہستونیس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان کی جو مین شعبہ ہے یہ عربی اور فارسی کے استاد ہیں، اور پبلشنگ کے شعبے میں بھی یہ ہستونیس کو لیڈ کرتے ہیں۔ ریحان کے لغوی معنی خوشبو کے ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمیں جو محبت اہل بیت کی خوشبو ہے اس سے انشاءاللہ ہمیں آراستہ کریں گے اپنے بیان سے۔ تو میں آغاز کرتے ہوئے کچھ اشعار ہیں میر انیس کے، تو میں 2 شعر سنا کے میں سید مہدی کو کہوں گا کہ وہ سید ریحان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ سٹارٹ کر سکیں۔ یہ 2 اشعار ہیں۔ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، جب کربلا میں داخلہ شہیدی ہوا، دشتے بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، زہرا کے اختروں سے زمیں آسماں ہوئی، غازی چلے جہاں وہ زمیں کہکشاں ہوئی، سب ارض پاک غیرت باغ جنا ہوئی، ایسا مقیم ملا کے رفیع المقا ہوئی، دامن جو پاک تھا دشت مصاف کا، احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف کا۔ جی سید مہدی۔ جی سر، میں تو شروع میں پہلے تو سلام پیش کرنا چاہوں گا علی رسول کو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اس کے بعد عرض یہ ہے کہ بہت سارے نوحے اور مرثیے امام کی جو ہے وہ خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ایسا مرثیہ اسے نوحہ کہیے جو کہ امام نے خود جو ہے وہ کربلا کے اندر 10ویں محرم کو پڑھا ہے، وہ اشعار جو کہ اس طرح سے امام علی رضا علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے جو ہے وہ اشعار اس طرح سے بیان کیے ہیں اپنے نوحے کے، اس طرح سے امام حسین کے بھی ہیں۔ تو ہے تو وہ عربی میں اتنا جو ہے وہ بہتر طریقے سے تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ امام کی جو ہے وہ زبان سے کس طرح سے ادا ہوا، اور اس کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ یا دہر عفن لکا من خلیل، کم لکا بالاشراق والاصیل، من صاحب و طالب قتیل، والدہر لا یقنع بالبدیل، وانما الامر للجلیل، وکل حی سالک سبیل۔ اس طرح سے کر کے ان کے اشعار ہیں، جس کا مطلب مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اے روزگار سے ناپائیدار، اف ہو تجھ پر کہ ہرگز تو نے وفا نہ کی کسی دوست سے، ہر صبح و شام کیسے کیسے اصحاب ہر شہر و دیار میں تو نے قتل کیے، اور کسی کے عوض پر راضی نہ ہوا۔ بعض گشت ہم سب کی خدائے جلیل کی طرف ہے، اور ہر ذی حیات کو یہی راہ درپیش ہے، اور جس پر میں چل کے جا رہا ہوں۔
تو یہ مولا نے خود اپنے اشعار پڑھے ہیں. اس کے بعد اشعار کو اگر دیکھا جائے تو اشعار کی ایک لمبی تفصیل ہے جو کہ ہر جو شہید ہونے کے لیے آ رہا تھا وہ اپنے مرثیہ پڑھ رہا تھا. تو اگر ان مرثیوں کو دیکھیں تو وہ بہت ایک لمبی تفصیل آپ کو ملے گی, اور وہ بہت زبردست جو ہے ہر بندہ اپنے وہ شجاعت کو اور اپنے دنیا کو اور جس کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ سارا کچھ تو وہ بیان کر رہا ہے, اور امام کا مقصد کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو سید ریحان صاحب اگر آپ اس سے آگے سٹارٹ کریں تو بہتر ہوگا. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الاجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. وقال فی مقام آخر ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کے اس آن لائن پروگرام میں سب سے پہلے تو میں دونوں میزبانوں کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اس پروگرام کی ابتدا کی اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ اور عز کے ساتھ بارگاہ اہل بیت اطہار میں کلہائے عقیدت پیش کی ہے. ہمارا آج کا موضوع محبت اہل بیت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. میں یہاں عرض کرتا چلوں چونکہ ہمارے جو بہت سے سامعین ہیں اور بہت سے ناظرین ہیں وہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہست و نیست کے پلیٹ فارم سے کہ یہاں آنے والے, یہاں سننے والے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور بہت سارا ان کو پہلے سے اسلامیات سے متعلق اور دین سے متعلق علم ہوا کرتا ہے. تو ہم اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ دین مبین کی اساس بلکہ اصل اساس یعنی بنیادوں کی بنیاد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آپ کی حیثیت دین میں نہ صرف شارح کی ہے بلکہ شارع کی بھی ہے, یعنی آپ لیجسلیٹو اتھارٹی بھی ہے. اگر ہم بنیاد بناتے ہوئے بات کریں اور اپنی بات کی ابتدا کریں تو یہاں سے ہم کریں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت دین میں نہ صرف شارح کی ہے بلکہ شارع کی بھی ہے. یعنی آپ وحی الہی کے یا قرآن مجید کے تشریح کرنے والے نہیں ہیں فقط, بلکہ آپ دین کو بیان کرنے والے ہیں اور حلال حرام میں فرق بیان کرنے والے ہیں, اور جو آپ حرام کرتے ہیں وہ حرام ہو جاتا ہے, جو حلال کرتے ہیں حلال ہو جاتا ہے. تو آپ لیجسلیٹو اتھارٹی بھی ہیں, انٹرپریٹر بھی ہیں اور لیجسلیٹو اتھارٹی بھی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم برملا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ دین ہے, اور ان احکامات کی پیروی بے عین ہی واجب ہے. اس پر بہت سی قرآنی آیات ہیں, بہت سارے
بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے علماء نے بات کی ہوئی ہے، جن میں سے کچھ آیات میں نے پڑھی کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، اور ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول کی اطاعت بنیادی طور پہ اللہ کی اطاعت، اور رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کی روشن زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصداً بار بار کئی مقامات پر اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عقیدت، ان کی عزت، ان کی توقیر کرنے کو بیان کیا ہے، اس کی نہ صرف فضیلت بیان کی ہے بلکہ اس کا حکم دیا ہے امت کو۔ اس پر بے شمار احادیث ہیں، بے شمار روایات ہیں، ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ قرآن مجید میں بہت واضح نص ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ اس میں قربہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ فی قولہ تعالی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا أي قُلْ یا محمد لا أسألكم على تبلیغ الرسالة جعلا إلا المودة في القربى، فذكر القول الأول القربى قرابة الرسول أي لا أسألكم أجرا إلا أن تودوا قرابتي وأهل بیتی، یعنی کہہ دیجئے اے محمد کہ میں اپنی رسالت کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا تم سے، میں نے جو تمہیں خدا کے احکامات دیے ہیں، میں نے تمہیں جو دین مبین کی نعمت عظمیٰ لا کر دی ہے، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر ایک بدلہ، اور وہ بدلہ یہ ہے کہ قرابت الرسول کے ساتھ مودت۔ اور قرابت رسول کون ہے؟ یہاں آپ دیکھیے کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ قرابت کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ تو یہاں قرابت سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل البیت ہے۔ اس ضمن میں بہت سارے اقوال ہیں، اگر آپ مفسرین کو اٹھا کر دیکھیں، جیسے ابن حجر اسقلانی محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اخرجت طبرانی وابن ابی حاتم والحاکم فی مناقب الشافعی عن سعید ابن جبیر وعن ابن عباس قیل یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، کہا گیا یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال علی و فاطمہ وابناہما والحسن والحسین، علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے یعنی حسن اور حسین۔ اور ان سعید ابن جبیر یہ کہتے ہیں کہ قال قربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقریباً تمام مفسرین نے یہی قول اسی طرح ذکر کیا ہے۔ دوسری آیت جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت یا اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، جو میں نے پڑھی، وہ ہے آیت تطہیر، مشہور و معروف آیت ہے۔ اور آیت تطہیر میں اللہ پاک نے اہل بیت اطہار کو طاہر مطہر ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ اے اہل بیت اطہار، آپ سے ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کی غیر مناسب چیزوں کو دور کر دے اور آپ کو خوب پاک صاف کر دے۔ تو اس آیت کی روح سے بھی
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار انتہائی درجے کی تعظیم و توقیر کے لائق ٹھہرتی ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی میں بات کرتا جاؤں کہ اس آیت تطہیر میں جو کم کی ضمیر ہے یہ دو جگہ پر جمع مذکر کی ضمیر ہے، خاص اس آیت میں۔ اس سے پیچھے تمام کی تمام ضمائر جو ہیں وہ جمع مؤنث کی ہیں۔ پیچھے جو سیاق چل رہا ہے وہ ازواج مطہرات سے متعلق ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے۔ 22 جگہوں پر جمع مؤنث کی ضمیر آئی ہے، جبکہ اس آیت مبارکہ میں 2 جگہوں پر اس کو تبدیل کیا گیا ہے اور جمع مذکر کی ضمیر لائی گئی، تو جو صریحاً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس آیت میں جو آیت تطہیر ہے اس میں قرآن مجید نے اللہ پاک نے ازواج مطہرات کے ساتھ اہل بیت اطہار کو شامل کیا ہے۔ باقی اس آیت کے ضمن میں بہت ساری روایات ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ تشریف لائے، آپ نے چادر لی اور اس میں آپ نے سیدنا علی، سیدتنا فاطمہ اور امام حسن اور حسین کو کہا اور آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری ایسی روایات ہیں جنہیں اہل قصہ اور اہل با کہتے ہیں، یہ سارے کی ساری اس آیت کی روشنی میں ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے مفسرین کے ہاں کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی، وہاں پہ یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ یہ آیت اہل بیت اطہار کے لیے خاص نازل ہوئی، کیونکہ سیاق و سباق کے ساتھ ضمیر کا تبدیل ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں کچھ اور لوگ بھی مراد ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی محبت جو صریح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات جاری کیے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ کہا ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کو عزیز رکھیں، آپ اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ اب یہاں جو پیچھے تھوڑی سی میں نے بات کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین میں حیثیت کیا ہے، اور آپ صرف شارح نہیں ہیں، آپ شارع بھی ہیں، اور آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ دین بنتا ہے۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ ذاتی حیثیت میں نہیں ہوتا، وہ بحیثیت نبی ہی ہوتا ہے، اور اس پر قرآن مجید کی صریح آیات دلالت کرتی ہیں، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ جو زبان ہے یا رسول جو ہے یہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں یہ وحی الہی ہوتی ہے، وحی مطلوب ہوتی ہے یا وحی غیر مطلوب ہوتی ہے۔ مفسرین نے اور علماء نے اس کی بہت ساری تشریحات کی ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ دین بنتا ہے، دین کا حصہ بنتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی، او کما قال۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حدیث حسن کہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے تو اس لیے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، وَأَحِبُّونِ بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے اللہ کی محبت کے لیے محبت کرو، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے میرے لیے محبت کرو۔ اب آپ دیکھیے تھوڑا سا اپنی میموری کو ریکال کیجئے اور جو آپ کے پاس باقی دین کا علم ہے اس کو
مستحضر کریں، دماغ میں لائیں اور سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب خوب تعظیم کرو، خوب خوب توقیر کرو، اور اس کے ساتھ وہ آیات جو میں نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد یہ حکم نبی دیکھیے کہ احب اہل بیتی لحبی، میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کی خاطر اہل بیت سے۔ اب آپ اس جملے کو، اس حکم کو ذرا ذہن میں دہرائیں اور اس کی سنجیدگی کی نوعیت کو جانچنے کی کوشش کریں۔ اگلی روایت دیکھیے جی، کہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں، کہتے ہیں کہ کننا نلقى النفر من قریش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله قال ما بال اقوام يتحدثون فاذا راوا الرجل من اهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني۔ بہت اہم بات ہے۔ عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ ہم قریش کی جماعت سے ملتے تو وہ گفتگو کر رہے ہوتے تو گفتگو منقطع کر دیتے۔ اب آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ بنی ہاشم کے ساتھ کچھ لوگوں کی قبائلی رقابت بھی تھی، وہ قریشی ہی تھے، تو وہ جب جاتے اہل بیت میں سے کوئی فرد جاتا یا بنو عباس میں سے حضرت عباس جاتے تو وہ گفتگو روک دیتے۔ تو ہم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ما بال اقوام، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، جب میرے اہل بیت میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک ان سے اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتہ، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً تنبیہ کی ہے اور بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ اہل بیت اطہار سے میری قرابت کی وجہ سے محبت نہیں کرتے۔ اسی قسم کی ایک اور روایت ہے، یہ ساری روایات وہ ہیں جو اہل السنہ یعنی ہمارے ہاں جو جنہیں ہم اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں ان کی مستند ترین کتب احادیث سے میں بیان کر رہا ہوں۔ جی یہ روایت دیکھیے گا کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی هذا المنبر ما بال رجال یقولون ان رحم رسول اللہ لا تنفع قومه یوم القیامہ بلا واللہ ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ وانی ایھا الناس فرات لکم علی الحوض فاذا جئتم قال رجل یا رسول اللہ انا فلان ابن فلان وقال يتحقق ان فلان ابن فلان وقال لهم اما النسب قد عرفته ولكنكم احدثتم بعدي وارتدتم القهقري۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، بہت معنی خیز اور بہت اہم روایت ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم کا نسبی تعلق قیامت کی روز ان کو فائدہ، ان کی قوم کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم میرا نسبی تعلق
دنیا و آخرت میں آپس میں باہم میلہ ہوا ہے، اور اے لوگو قیامت کے روز میں تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا، بس جب تم آ جاؤ گے اور تم میں سے کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں ہوں، تو میں اسے پہچان لوں گا، لیکن افسوس کہ تم میرے بعد الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب کے فائدہ دینے کے ساتھ بہت اہم بات کی ہے کہ میرے بعد تم پھر جاؤ گے، افسوس یہ ہے، ورنہ تمہیں میرا نسب، میری اہل بیت فائدہ دے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاکم اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے اسے، خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو میرے بعد میری اہل کے لیے بہترین ہے۔ جی دیکھ لیجئے، ان اکرمکم ان کے نزدیک جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، میری اہل بیت اطہار کے لیے جو بہترین ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، ان کے حق میں بہتر ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، وہ تم میں سے بہتر ہے۔ یہ بہت اہم روایت ہے، بیہقی اور طبرانی نے اسے روایت کیا ہے، اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعترتی احب الیہ من عترتہ۔ جی، لا یؤمن عبد، ایمان کی شرط رسول اللہ نے بیان کی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، میرے اہل بیت اس کے اہل خانہ سے اسے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ تو ایمان اور کفر کے فیصلے تو یہاں ہو رہے ہیں۔ عن الحسن بن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الزموا مودتنا اہل البیت فانه من لقی اللہ وهو یودنا دخل الجنہ بشفاعتنا والذی نفس بیدہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا۔ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو لازم پکڑ لو، بے شک وہ شخص جو اس حال میں خدا سے ملے کہ وہ ہمیں محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب، یعنی اعمال کا فائدہ حق کے معرفت اہل بیت اطہار کو جاننے سے ملے گا۔ ایک اور بہت طویل روایت ہے جس کا سیاق اور سباق یہ ہے کہ حضرت جابر سے روایت ہے، حضرت بریرہ کی چوٹی تھی تو کسی نے کہا کہ بریرہ اپنی چوٹی کو ڈھانپ کے رکھا کرو، بے شک محمد تمہیں اللہ سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جلال کا اندازہ اس بات سے لگایا کرتے تھے کہ آپ اپنی چادر کو گھسیٹا کرتے تھے اور آپ کے دونوں رخسار مبارک سرخ ہو جایا کرتے تھے، تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں، اور آپ آئے اور آپ نے پھر اپنا فخر بیان کیا، اور وہ فخر یہ تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہوں، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ الزموا مودتنا اہل البیت فانه من لقی اللہ وهو یودنا دخل الجنہ بشفاعتنا، بیان ہی وہی روایت جو میں نے پہلے بیان کی۔
جی اب یہ دیکھیے کہ ایک اور روایت ہے جو خاص حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ محبت کرنے والوں سے متعلق ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت وشیعتک تردون علی الحوض رباء مربعین مبیضۃ وجوہکم وان عدوک یردون علی دماء مکبحین، کہ اے علی تو اور تیرا شیعہ، تو اور تیرے چاہنے والے، تو اور تیرے حامی مددگار روز قیامت میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے، ایسے آئیں گے مربعین مبیضۃ، تر و تازہ چہرے ہوں گے، چمکتے ہوئے سفید روشن چہرے ہوں گے، اور تیرے دشمن میرے پاس حوض کوثر پر بدنما چہروں کے ساتھ آئیں گے اور شدید پیاسے آئیں گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا وفاطم محبیہا عن النار، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ خدا نے فاطمہ کو اور اس کے چاہنے والوں کو آگ سے محفوظ کر دیا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ فاطمہ اور فاطمہ کی آل جو ہے اس پر آگ حرام ہے۔ عن ابن مسعود عن النبی قال حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اس محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ انہی معروضات پر اکتفا کرتا ہوں، اور ایک آیت کریمہ جو میں نے پڑھی قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور اس کے ساتھ جو اگلی ملی ہوئی آیت ہے میں اس کو بیان کر کے اختتام کروں گا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ۔ تو یہاں جو حسنہ ہے، یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ نیکی دراصل اہل بیت اطہار سے محبت ہے۔ تو ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال میں حسن تبھی ہوگا جب ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے، اور ہم اہل بیت اطہار سے محبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تابع ہوتے ہوئے کریں گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کل ایمان کی ہے، یعنی ایمان یا دین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت، جو دراصل آپ کے ذات اقدس کے مختلف حصے ہیں۔ فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، علی نفس رسول ہیں، حسن اور حسین آپ کے دونوں بیٹے ہیں۔ تو جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ وما علی الا البلاغ۔ ریحان ہونے کا حق ادا کیا ہے، آپ نے ریحان ہونے کا حق ادا کیا، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے راب کیا۔ اور آپ بھی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک حدیث ثقلین جو صحیح حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ثقلین، ایک ثقل قرآن مجید ہے اور ایک اہل البیت، تم ان دونوں کو تھامے رکھنا تاکہ تم حوض کوثر پہ مجھے مل نہ جاؤ۔ اور دوسری صورت جو آپ نے بتائی کہ آل فاطمہ پہ آگ حرام ہے، تو بی بی کا جو نام پاک ہے اس کا ایک معنی آگ بجھانے والی بھی ہے۔ یہ بہت خوبصورت بیان ہے آپ کا، بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں بڑے خوبصورت آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے آرٹیکولیٹ کیا ہے، اور ریفرنس سے، اور بڑا پریسائز اور کنسائز آپ کا بیان تھا ماشاءاللہ۔ مہدی آپ کے کوئی اس پہ ویوز پلیز؟ جی ماشاءاللہ، بہت مزہ آیا قرآن سے، جس طرح سے آپ نے قرآن اور حدیث کو ملا کے اور
جو ہے بڑے معتبر شخصیات کی سے روایات کو پیش کیا، اور بس المیہ یہی ہے کہ ان احادیث کو ہمارے علماء نے چھوڑ دیا، اور اہل بیت سے محبت کا جو آپ نے جس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے کتنی تاکید فرمائی ہے، اس چیز کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ سائڈ لائن کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور آپ کی جو آیت آپ نے پڑھی اس میں مودت کا لفظ آیا ہے، تو محبت اور مودت جو اہل بیت سے مودت کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو اس کے کوئی مطلب کوئی فرق ہے یا محبت کو ہی مودت کہتے ہیں؟ جی ویسے تو محبت کو ہی مودت کہتے ہیں عام فہم لفظوں میں، لیکن مودت محبت کی اس سطح کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ اتباع کرنے لگ جاتے ہیں، جہاں محبت بہت بڑھ جاتی ہے، اور یہ ودود سے ہے، ودود اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور اسی سے اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی سے مادہ ہے۔ تو بدہ یا بدو کا مطلب ہوتا ہے بہت شدت سے ایسی محبت کرنا جس محبت میں نقوش قدم کی پیروی شامل ہو، آثار اور نقوش قدم کی پیروی شامل ہو، یعنی اتباع۔ تو مودت بمعنی شدید محبت، اور شدید محبت جب ہم اس کو ایمان کے پیرامیٹر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ وہی محبت ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دیکھیے نا، اس سے بڑا پیرامیٹر کیا ہوگا کہ آپ کا عزیز ترین آپ کا باپ ہے، آپ کا عزیز ترین آپ کی اولاد ہے، آپ کی ماں ہے، جب تک والناس اجمعین، اور اس کے بعد باقی سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو جب تک ان سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کریں گے، میں آپ کو ایمان کے مکمل ہونے کی سند نہیں دے سکتا۔ تو ویسے ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو مجھے اور میری آل کو اپنی آل سے بڑھ کے نہیں چاہے گا، اس کا ایمان ہے۔ اور باقی وہ جو سید کہہ رہے تھے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطاعت کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بڑا بامانہ ہے، بڑا معنی خیز ہے کہ قرآن مجید وحی الہی ہے، اور وحی الہی کی اتباع اور پیروی یا اس کی کامل صورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تک آپ موجود رہے لوگوں میں، اور آپ کے بعد آپ کی اہل بیت اطہار ہیں جو قرآن مجید کی مکمل تصویر ہے، ان کا اسوہ، ان کی سیرت، ان کی ذات، ان کی شخصیت ہر عیب سے، ہر خطا سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اور اگر کسی کو کامل نمونہ تلاشنا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو وہ اہل بیت اطہار کی صورت مہیا کیا جائے گا۔ مطلب قرآن کی یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ اس نے ایک ہی لفظ کے اندر محبت اور اطاعت کو سمیٹ کے مودت کا لفظ دے دیا اہل بیت کے لیے۔ اس کے بعد وہ آئے مباہلہ میں بھی جو ہے وہ قرآن نے جب کہا ہے تو رسول اللہ جن لوگوں کو لے کے گئے ہیں تو وہ صدیقین کی واضح مثال ہے، کیونکہ جھوٹوں کو جھٹلانے کے لیے صدیقین کو لے کے جا رہے تھے، اور اہل بیت میں سے جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ جی بالکل، آپ دیکھیے کہ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در اقدس سے نکلے ہیں، اور دائیں طرف علی علیہ السلام ہے، بائیں طرف سیدہ فاطمہ ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں شہزادے ہیں، دونوں انگلیاں پکڑ کے جا رہے ہیں۔ اور نجران کے عیسائیوں نے جب دیکھا تو الٹے پاؤں پھر گئے۔ وہ ان کے بڑے نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ان لوگوں نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی تو قیامت تک ایک عیسائی بھی نہیں بچے، نکل جاؤ۔ یہ ایسی مقدس، ایسی پاکیزہ ہستی۔ اور مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کسی پہ بد دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک سٹائل ہے
کہ آپ اپنی عزیز ترین اور ایسے ہستیوں کو لے کے جاتے ہیں جو آپ کا ہوتی ہیں، آپ کا سرمایہ ہوتی ہیں، آپ کا مایہ ہوتی ہیں، اور خدا کے بارگاہ میں آپ کا وسیلہ، آپ کے لیے عزیز ترین اور مقدس ترین چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ انہیں کو دعا کے لیے لے کے جاتے ہیں، آپ پیش کرتے ہیں۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیش کیا تھا خدا کی بارگاہ۔ یہ بہت سارے قرینے ہیں، محبت کے قرینے ہیں، مودت کے قرینے ہیں، ایمان کے قرینے ہیں، جن کو جتنا آپ غور کریں، جتنا آپ اندر جائیں، جتنا آپ گہرائی میں جائیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ اہل بیت اطہار ایمان کی روح ہیں، ویسے ہی جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور ہم ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے کہ ہم دین کو ان دونوں سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو دین مانا رسول، اور دین کا مانا رسول کی آل۔ سید ریحان تھینک یو۔ میرا بھی ایک کوشچن ہے، کیونکہ آپ عربی کے استاد بھی ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز، کیونکہ عربی زبان سے ہم انڈو پاک کے لوگ ہیں وہ نابلد ہوتے ہیں سرٹنلی۔ آپ چونکہ اس میں کافی دقت ہے، کافی محنت ہے۔ اس میں سورہ فجر کی جو آیتیں ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یعنی قسم کھائی گئی ہے فجر کی اور پھر 10 راتوں کی، جو کہ یعنی اس میں آڈ اور ایون کو بھی شامل کیا گیا بیسیکلی۔ تو کئی جگہوں پہ یہ تفسیر بھی آتی ہے کہ یہ 10 راتیں جو ہیں یہ وہ راتیں ہیں جو کربلا کی ہیں، جو کہ قرآن میں بیان ہے۔ اس کے بارے میں کوئی آپ نے کوئی چیز پڑھی ہو یا کوئی آپ کی نظر سے گزری ہو بات، کوئی گفتگو، کوئی ریفرنس، تو آپ ہمیں اگر سیراب کر سکیں اس کے بارے میں۔ میں عرض کرتا ہوں، سورہ ان کا لنک میرے مطالعے میں نہیں ہے، لیکن 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور اس میں ایک قول ملتا ہے کہ وہ ایک رات جسے ہم کربلا کی رات کہتے ہیں، وہ ان 1000 راتوں سے بہتر ہے جن 1000 راتوں میں بنو امیہ نے قبضہ جمائے رکھا۔ تو وہ ملوکیت کی 1000 راتوں سے وہ ایک رات کربلا کی امام حسین کی قربانی کی وہ بہتر ہے۔ تو اس قسم کا قول ایک تفسیر میں میری نظر سے گزرا ہے، مطالعے سے گزرا ہے۔ سورہ فجر کی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہوگی۔ سے کوئی سوال، بالکل آڈینس سے کوئی سوال کوئی اگر ہے تو پلیز یو کین جوائن، فلور از اوپن بیسیکلی۔ تو اہل بیت کی محبت کو عزم کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ نہیں الحمدللہ، یہ تو بہت ہی خوبصورت گفتگو کی۔ چلے میں ہی اپنا کامنٹ دینا چاہوں گا کہ جیسے علی حسین صاحب نے کہا کہ واقعی بڑی تقویت ملی، اور ایک کسوٹی انہوں نے دوبارہ سے فریش کر کے سامنے رکھی، بہت جسے کہنے ایمان کو تقویت ملی۔ تو شکریہ، جزاک اللہ۔ اور علی حسین آپ وائنڈ اپ کر لیں۔ بہت شکریہ اپنا سید ریحان گیلانی صاحب، آپ کے اس بیان کا۔ یقیناً آپ نوجوان ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ آپ کے اس علم اور فضل کے اندر اللہ اضافہ کرے، اور اس کی فیوز و برکات جو ہے وہ ادارہ حسنیس اور جہاں جہاں ادارہ حسنیس کے سننے والے سب تک پہنچیں، اور مودت اہل بیت کے ہم سب لوگ قائل بھی ہیں، ہم صحیح اس پہ عمل پیرا ہوں۔ اور سید مہدی کا شکریہ، جو نوجوان ہے ماشاءاللہ، اور بہت نئے اور بڑے تازہ افکار ہیں ان کے، اور سید سیدی تیمور جو ہیں یہ ماشاءاللہ ہمیشہ سے ایک گائیڈنس کا باعث رہے ہیں ہمارے لیے۔ علی حسین صاحب، ایک چھوٹا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ فیس بک پہ کامنٹ ہے جی، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ جی بتائیے۔ جی بتا رہا ہوں، ایک سیکنڈ۔
It's so unfortunate and heartbreaking that the love of Ahle Bayt needs to be reminded and revised almost every year. The Prophet's family didn't require any validation or approval, and this is what we have come to. یہ ہے آئمہ یوسف جمال, مزید ایڈ کیا انہوں نے, not in regards to enlightened people but the common مسلمان. ایک جنرل ٹینڈنسی کی ضرور انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ہم لوگ جیسے بھول سے گئے ہیں, بڑا ایک یہ بھی ایک نشانی ہی ہے اس اندھیرے وقت کی شاید. جی میں اس کو اس طرح بھی لیتا ہوں. اگر اس کو ہم مثبت پیرائے میں لیں تو ایمان کوئی سرٹن چیز نہیں ہے. ایک ہم ایمان میں اضافے اور کمی کے قائل ہیں. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ نیک لوگ جو ہیں ان کے سامنے آیات مبینات کی تلاوت کی جاتی ہے تو فزادتہم ایمانا, ان کے ایمان بڑھتے ہیں. تو اہل بیت اطہار کا ذکر بار بار ذکر, چونکہ ہم اسے ایمان سمجھتے ہیں, ہم اسے ایمان کی جان سمجھتے ہیں, تو بار بار ذکر اصل میں وہ ریفریشل ہے اس ایمان کا جو کرتے رہنا چاہیے, قطع نظر اس بات کے کہ کہیں ذکر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ہمیں خود کو اپنی ذات میں, دوسروں کے سامنے اور خاص طور پر اس کے علاوہ بھی کرتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی ہمیں بار بار اپنے ایمان کو ریفریش کرتے رہنا چاہیے. جیسے ہم کلمہ طیبہ کرتے ہیں, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, اس نماز میں ہم درود بر محمد و بر آل محمد پڑھا کرتے ہیں, لیکن ہم ان کی سیرت سے, ان کے تذکار سے اپنی عام زندگی میں بہت دور ہوتے ہیں. اور یہ سبھی مسلمانوں کے لیے, کسی خاص فرقے یا کسی خاص مسلک کے لیے نہیں, بلکہ سبھی کے لیے ان کی سیرت میں بہت سی روشنی ہے, بہت سی نورانیت ہے, جسے ایمان کی نورانیت اور ایمان کی روشنی کہتے ہیں. وہ حاصل کرنی چاہیے سبھی کو اور ہر وقت کرنی چاہیے. بالکل سید ریحانہ نے صحیح فرمایا, اور ان کا کامنٹ بھی بڑا ویلڈ ہے, کیونکہ مولا حسین کی جو محبت ہے وہ واقعی ایسی حرارت ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے اور دلوں کو روشن کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کا ذکر کر کے بالکل ہمیں ریمائنڈ کرنے کا وہی جو تکرار کہہ لیں یا ہر سال کہہ لیں, اصل میں تو ہم اپنے آپ کو ریکیوپریٹ یا ریڈیم کرتے ہیں. بیسیکلی اصل میں تو ہم اپنی جو کمیاں کجیاں ہیں ان کو اس در پہ لے کے آتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہمیں جو ہے وہ امان مل سکے اور ہماری آخرت بہتر ہو سکے اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے. حقیقت ہے, کیونکہ یہی وسیلے ہیں جن کے, یہ وہی اسماء ہیں جو کہ ایک ٹائم پہ حضرت آدم کو سکھائے گئے. تو یہ واقعی, لیکن ان کی بات بھی صحیح ہے, ان کی آئرنی وہ بھی ٹھیک فرما رہی ہیں کہ یس دیر از این ایشو. اینی ویز میرے خیال میں اگر کوئی اور کامنٹ نہیں ہے تو میں اسی کو جاری رکھوں گا. ریحان صاحب کا بہت شکریہ, مہدی صاحب کا, ٹیم ہستونیس کا, اور تیمور صاحب کا اسپیسیفکلی. میں اس ذکر سے پہلے صرف 2 شعر مرزا دبیر کے پڑھوں گا, جو کہ زیارت ناہیہ جو کہ مروی ہے مولانا صاحب اسلم الزمان سے, جو انہوں نے بزرگوار سید امام حسین علیہ السلام کے لیے یعنی بیان کی ہے. اس زیارت کو منظوم کیا ہے مرزا دبیر نے. اس کے 2 شعر ہیں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پاک محفل کا اختتام کریں گے. کہ لو صاحب الزمان کے بیان پر کرو نظر, فرماتے ہیں سلام میرا اس حسین پر, جس کے نفس پاک میں تھا فیض اس قدر, رن میں لہو کی اپنے سخاوت کی سر بسر, خالق نے پر عزیز کیا خوب بہا ہوا, امت کی مغفرت کا وہی خوب بہا ہوا. انشاءاللہ اس نوٹ پہ میرا خیال میں یہ جو ہماری کامنٹ آیا وہ واقعی سوچنے والا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس محفل کا اختتام ہو گئی, انشاءاللہ یہ لامتناہی ہے اور ہم اس میں ظاہری اور باطنی طور پہ شریک رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اہل البیت, انبیاء, شہداء, صدیقین, صالحین کے راستے پہ چلیں, اور اس راستے پہ چلیں جو کہ صراط مستقیم ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ہاں جب ہم پہنچیں تو ان محفلوں کی مساقت سے ہماری شنوائی ہو سکے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو بات رکھے.